سلطان کے اس پرکشش فلیٹ سے بلند ہوتی رنگ برنگی آوازیں آئیگل اور ہادی کی آمد کی خبر دے رہی تھیں۔ ان دونوں نے آتے ہی اپنی لڑائی شروع کر دی۔ عشا اور سلطان ایک کونے میں بیٹھے نیم آنکھیں کھولے تکنے میں مصروف تھے۔ تم اپنی بکواس بند کرو پہلے، زبان تو تمہاری کینچی کی طرح چلتی ہے اور کام کے معاملے میں موت پڑ جاتی ہے تمہیں، آلسی اور کامچور انسان۔ آئیگل کی آواز بلند ہوئی۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا ہے میری خوبصورت خوبیوں پر غور و فکر کرو؟ اپنے کام سے کام رکھو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی ایکسٹرا چڑیل۔ سلطان بھائی دیکھ رہے ہیں نا، آپ اسے دیکھ رہے ہیں نا، یہ کس طرح کی زبان لڑاتا ہے مجھ سے، تمیز نام کی چیز ہی نہیں رہی اس گدھے کو۔ ہاں اور تم تو نہایت خوبصورت الفاظوں سے نواز رہی ہو نا مجھے، ذرا اپنی بولتی پر غور کیا ہے تم نے؟ تم ایک نمبر کے ڈفر انسان ہو، نہ عقل ہے نہ شکل ہے۔ سلطان نے عشا کے کندھے پر نوک کیا اور وہ اس کا ہاتھ تھامتا انہیں لڑتا جھگڑتا وہیں چھوڑے اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ عشا نے دونوں ہاتھوں سے سر جکڑے اسے دیکھا۔ انہیں چھوڑ کر جائیں گے میرے پاس، اور آپ کے واپس آنے سے پہلے میرے کان اور میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ چکا ہوگا۔ سلطان کا کہکا گونجا۔ یہ اگر زیادہ تنگ کریں تو بس ایک کال کر دینا مجھے۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بلیک ٹی شرٹ پہنے دیکھ کر چڑ گئی۔ کیا ہر وقت آپ کوے بنے رہتے ہیں؟ مجھے بالکل نہیں پسند یہ رنگ، کالا کلوٹا سا، اتاریں اسے، کہتی ہوئی وہ براؤن کلر کی شرٹ اسے تھما گئی۔ وہ سر کو جاتا اب اس کا دیا رنگ پہنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے بال بناتی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہینڈسم چہرہ پوری شان سے اس کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ بڑھی ہوئی بیئرڈ اب سلیقے سے بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کا اوپر والا بٹن بند کرتی تیکھی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے آئی برو اٹھائے۔ یہ بٹن نہ بند کر کے جایا کریں۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ کس لیے؟ یہ تو سٹائل ہے نا آج کل۔ ہے تو، پر آپ پر لاگو نہیں ہوتا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ جھک کر اس کے مقابل ہوا۔ یہ جو خوبصورت سی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ڈھیر سارا میک اپ کیے یوں بازاروں میں پھرتی ہیں، یہ نظر لگانے میں دیر نہیں لگاتی، اور اوپر سے دیکھتی پھر اس طرح ہیں کہ… وہ رکی، اور وہ جو مسکراہٹ دبائے بمشکل کھڑا تھا کھل کر ہنس دیا۔ اب اتنے ہینڈسم بندے کو لڑکیاں تو دیکھیں گی نا، اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ وہ کندھے اچکائے بولا، اتنی تعریفیں؟ یقیناً آپ بہت زیادہ ہی خشک فہم نہیں؟ اور کون کرتا رہتا ہے آپ کی وہ لمبی سی عجیب سی گرل فرینڈ ہی کرتی ہوگی۔ وہ خفگی سے ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ یہی تو بات ہے نا، میری اکلوتی گرل فرینڈ ہی تو تعریف نہیں کرتی میری۔ نہ وہ محبت کا اظہار کرتی ہے نہ تعریف۔ وہ قریب ہوا۔ اور ہے کون وہ کنجوس؟ بتانا پسند کریں گے؟ سلطان نے جھک کر چہرہ اس کے مقابل کیا۔ دیکھ لو ذرا میری آنکھوں میں، نظر آ جائے گی تمہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ عشا نے اس کی پیاری سی آنکھوں میں جھانکا، جہاں جگمگاتا ہوا اس کا اپنا عکس اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ میں تو بیوی ہوں نا آپ کی۔ سلطان نے اس کا رخ موڑ کر اس کی پشت پر اپنا حصار تنگ کیا۔ میری دوست، میری گرل فرینڈ، میری بیوی، سب کچھ ہو تم، پیاری لڑکی۔ یہ جو سڑکوں پر سرے عام ڈھیر سارا میک اپ کیے پھرتی ہیں، ان جیسی ہزار تمہارے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔
وہ مسکرائی اور گردن جھکا گئی۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، بہت سارا خیال، اور آپ بھی۔ پہنچ کر مجھے کال کر دیجیے گا، میں تمہیں مس کروں گا۔ میں تو بالکل نہیں کروں گی۔ سلطان نے مسکرا کر اپنا حصار مزید تنگ کیا اور ایک گہری سانس بھرتا وہ اسے آزاد کرتا چل دیا۔ اس خوبصورت پھولوں سے بھرپور شاپ میں صفائی کرتے وہ کچھ آپ دیدہ سی ہوئی۔ ایرگل نے بے اختیار ہی اس کی آنکھیں چرانے پر نگاہ دوڑائی۔ سلطان اور عشا کا عکس اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ خوش تھی، وہ مطمئن تھی، کیوں نہ ہوتی؟ آخر وہ بے قابو شخص اب ایک کسی خوبصورت سی دنیا میں قید ہو چکا تھا جو اس کے سنجیدہ چہرے اور مسکراہٹ لانے کا سبب بنتی تھی۔ شاپ کے دروازے پر لگی گھنٹی نے شور مچایا تو ایرگل نے اپنا حجاب درست کیا اور ایک بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ وہ مڑی اور اس کی وہ نرم خو مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ مقابل شخص عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو، نڈھال اور بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ مرحبا گل، ایرگل نے دھیرے سے آنکھیں موندتے واپس سے کھولی اور وہ ایک پھیکی اور مضبوط سی مسکراہٹ چہرے پر سجا گئی۔ مرحبا۔ وہ خاموشی سے مسکراتی ہوئی اسے تک رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ رخ موڑے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ سوچا نہیں تھا یہ چہرہ زندگی میں دوبارہ کبھی دیکھ پاؤں گی۔ وہ شخص 2 قدم چل کر بینچ پر آ بیٹھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا، مگر تقدیر انسان کو پلٹ کر وہیں لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے وہ کبھی مغرور ہو کر نکلا ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ تقدیر، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ چھپ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے۔ یہ کھینچ کر ہمیں ہماری اوقات کے سامنے لا پٹکتی ہے اور تب ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو گل۔ وہ گردن جھکا گیا۔ کر چکی ہوں، فکر مت کرو، تم آزاد ہو۔ وہ رخ موڑے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی اور ابراہیم کے سینے میں آگ بھڑکانے کے لیے اس کا اسے یوں نظر انداز کرنا ہی کافی تھا۔ وہ بھی وقت تھا ایرگل جب تم میری بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں صبح میرا کشادہ گیٹ پر بنا تھکے انتظار کیا کرتی تھی، اور آج تمہیں ایک نظر مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ ہاں، وہ وقت کافی پرکشش تھا، اور گھنٹوں کیا میں سالوں تمہارا انتظار کر سکتی تھی خلیل ابراہیم۔ مگر جب دل مر جائے تو حسین چہرے بھی بے رونق لگتے ہیں۔ وہ گلدان زمین سے اٹھا کر شیلف پر رکھتی بولی۔ وہ بینچ سے اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو ایرگل، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اتنا زیادہ کہ مجھے اس رب کریم کے در پر جاتے اور اس سے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں بد نصیب ہوں، میں اندھا ہو چکا تھا، اور وہ اندھیرا مجھے بے رحمی سے جکڑ کر اپنی گرفت میں اس قدر مضبوطی سے قید کر گیا کہ میں بکھر گیا، میں ہار گیا گل۔ میں نے اپنی صنم کو کھو دیا، میں نے تمہیں برباد کر دیا۔ وہ بلند آواز میں روتا ہوا چلا رہا تھا۔
ایرگل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پچھتاوا؟ ایک مدت کے بعد بس یہ پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے، مگر تب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ابراہیم۔ تمہاری یہ آہیں بیکار ہیں، اٹھو اور وہاں جاؤ جہاں ان کی سنی جائے، کیونکہ یہاں کوئی نہیں انہیں سننے والا۔ وہ مڑی اور 2 قدم بڑھی۔ میری بیٹی، وہ زندہ ہے گل۔ ایرگل کے چلتے قدم تھمے تھے۔ کچھ پل اس کے منہ سے نکلی بات اس کے کانوں میں گھومتی رہی۔ وہ بے یقینی لیے مڑی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے سے تک رہا تھا۔ بیٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ابراہیم، تم جھوٹے ہو، وہ بلند آواز میں بولی۔ میں بد نصیب ہوں ایرگل، اتنا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میری بیٹی میری صنم جیسی ہے، وہ اسی جیسی ہے گل۔ یوں مت کہو ابراہیم، خود کو اور مجھے مزید گناہگار مت کرو۔ وہ زندہ ہے ایرگل، وہ شفا کے پاس تھی، اس کے پاس تھی وہ، مگر اب وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ میں اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا، میں بے بس ہوں۔ وہ خوبرو سا آدمی ڈھہ چکا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ نہیں جانتا۔ کہاں ہے، کیسی ہے وہ؟ میری زندگی کا واحد اثاثہ ہے، میری کل کائنات، میری عشا، میری اور صنم کی بیٹی۔ اس کے آخری الفاظ پر وہ پرکشش خاتون لڑکھڑاتی ہوئی بینچ پر آ بیٹھی۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ اس کا نام؟ عشا ابراہیم نے محبت سے پکارا۔ شاید یہی نام ہے، ایک ہمدرد کے منہ سے سنا میں نے اپنی بیٹی کا نام۔ ایرگل کی تھی سانسیں بحال ہوئیں اور وہ گردن جھکاتی اپنے وجود پر ایک بھاری بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں ایرگل۔ وہ بس خاموش ہو جاؤ ابراہیم، خاموش ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، وہ بلند آواز میں چلائی۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ شل تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ ایرگل، میری بات سنو، نکل جاؤ۔ وہ اسے گریبان سے جکڑے شاپ کے دروازے تک لائی اور ایک جھٹکے سے اسے باہر دھکیلتی کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ ابراہیم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اب سمجھ چکا تھا یہی اس کا مقصد تھا۔ در در کی ٹھوکریں، ہر دہلیز سے بے عزتی اور دھتکار۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس شاپ کے باہر زمین بوس ہوا، آسمان کو تکتا شل وجود لیے پڑا رہا۔ تقدیر ایک نہ ایک دن ہمیں ہماری اوقات دکھا دیتی ہے اور اس اونچے مغرور آسمان سے کھینچ کر زمین پر لا پٹکتی ہے، اور تب ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ تب ہم اپنی ذات کا تماشا بنتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ رات کے اس کالے اندھیرے میں اوڈی کے بیک سائڈ پر لگی لوہے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ 2 پاگل آسمان کو تکتی اس جادوئی دنیا میں کھو چکی تھی۔ فدار، لوگ کہتے ہیں کہ چاند بہت خوبصورت ہے، مگر مجھے تو نہیں لگتا۔ تمہیں کیوں نہیں لگتا بھلا؟ دیکھو ذرا اسے، وہ بس روشن ہی تو ہے، اس کے علاوہ وہ داغوں سے بھرپور ہے، اور داغ کون پسند کرتا ہے، چاہے وہ حسن پر ہو یا کردار پر۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، مگر جو چیز ہماری دسترس سے باہر ہو وہ ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے، چاہے وہ داغوں سے بھرپور ہی کیوں نہ ہو۔
اگر وہ ہم سے دور ہے تو خوبصورت ہے۔ ہنا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بنا رہی تھی۔ کاغذ کے ورق کو الٹا سیدھا کرتی وہ بہت محنت سے کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ یہ کیا بنا رہی ہو تم؟ کرافٹنگ مجھے بہت پسند ہے۔ آہا، تم آخر کیا کیا کر سکتی ہو فدار؟ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو بھی تم چاہو۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو چلیں پھر۔ کہاں؟ اپنے اگلے مشن پر۔ فدار کی بتی سی نمایاں ہوئی تو ہنا نے ایک نگاہ مڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ پر دوڑائی اور وہ گہری سانس بھرتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر فدار کی مہارت کے ذریعے اس چھوٹے سے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ وہ چلتی گئی۔ اس خالی سڑک پر سوائے جلتے ہوئے اونچے بلبوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ مطلوبہ گھر تک پہنچتی ایک نگاہ آسمان پر دوڑا گئی۔ ہنا نے اس روشن اور داغوں سے بھرپور چاند پر نظر دوڑائی اور وہ اس کی دسترس سے باہر تھا۔ وہ سر جھٹکتی فدار کے پیچھے دیوار پر لانگتی اس گھر میں داخل ہوئی۔ فدار، تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار کی طرح آج بھی ہمارا پلان کامیاب ہوگا؟ لگتا نہیں ہے ہنا، مجھے یقین ہے۔ بڑے پکے یقین ہیں تمہارے۔ ہاں نا، کام کو کرنا بعد میں چاہیے، پہلے یقین مضبوط کرنا چاہیے تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ ہنا نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ تو کیا وہ اب اتنی لاپرواہ ہوگی؟ اس نے کوئی نہ کوئی بندوبست تو کیا ہی ہوگا نا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں کیا؟ ہنا کی ہنسی چھوٹی۔ فدار نے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر جھانکا۔ اس کے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ دیواروں پر ڈھیر ساری سلیب لٹکائے اس کا کمرہ اگربتیوں کی بھینی بھینی خوشبو سے تر تھا۔ وہ دونوں اس کے کمرے کے باہر کھڑی اپنے خرافاتی دماغ کام میں لاتی مسکرا رہی تھی۔ فدار نے اپنے بھورے رنگ کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ہنا نے گہری سانس بھرتے اسے اور پھر اس کے تھیلے کو دیکھا۔ فدار نے ایک لمبی سی کالے رنگ کی جادو چادر نکال کر ہنا کی طرف بڑھائی۔ اسے مکمل اوڑھ لو۔ مگر کیوں؟ سوال جواب بعد میں، پہلے کام۔ فدار نے ایک اور کالے رنگ کی لمبی سی چادر نکال کر خود پر اوڑھی۔ یہ تمہیں مل گئی؟ ملی کہاں سے آخر؟ ارے میں نے یہ گل نام کے الماری سے لی تھی۔ آہ فدار، ایک نمبر کی چور ہو تم۔ ارے چرانے میں اور لینے میں فرق ہوتا ہے، اور ویسے بھی کام ہونے کے بعد انہیں واپس رکھ دوں گی۔ وہ دونوں دھیرے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو فدار نے اس کے سامنے دیوار پر لگی سلیب الٹی کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے سرگوشی کی۔ ارے یار، جب ان کرسچنز کے ڈیول آتے ہیں نا، تب ان کے یہ نشان الٹے ہو جاتے ہیں۔ تم نے نن مووی نہیں دیکھی کیا؟ میں موویز نہیں دیکھتی، اسی لیے کچی ہو تم۔ ہاں، اور تم تو پک پک کر کڑھائی بن چکی ہو نا۔ دونوں لڑتی جھگڑتی دھیمی سرگوشی کرتی ان تمام سلیبوں کو الٹا کر چکی تھی۔ ہنا، اب بس تم ڈرنا مت اور بھاگ مت جانا، میرے ساتھ کھڑی رہنا، ساتھ میں بھاگیں گے۔ ہنا نے تھوک نگلتے اس بات پہ سر ہلایا۔ فدار نے اپنی آواز بدلتے بلند آواز میں اس کا نام پکارا اور وہ سوئی ہوئی تیکھے ناک والی خاتون ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنے سامنے کھڑے دو کالے رنگ کے سایوں کو
دھکیلتی وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ کلارا کیتھرین، کرسچن عورت کا نام۔ اپنی آنکھیں اور حواس دونوں کھول لو اس سے پہلے کہ تم اندھی اور بے لگام ہو جاؤ۔ ہنا نے 2 قدم پیچھے کو بڑھائے۔ اسے فو کی آواز بہت عجیب لگی تھی۔ مظلوموں کا حق کھانے والی، تمہیں جہنم کے اس آخری در پر سخت سزاؤں سے نوازا جائے گا۔ کلارا کیتھرین بلند آواز میں چلاتی ہوئی بیڈ کے کونے سے لگی تھی۔ فدار نے 2 قدم بڑھاتے خود کو مزید اندھیرے میں کیا۔ او لارڈ، سیو می فرام دس ایول۔ ہیونلی فادر، آئی آسک یو فار یور گریٹ شیلڈ۔ وہ ہونک سا وجود لیے اپنے آس پاس دیکھتی، اٹک اٹک کر پرے کر رہی تھی۔ شیطان کا کالا سایہ تم پر غالب ہوگا اور تم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں وہ اپنے وجود میں قید کرتے بے بس کر دے گا اور تمہارے ساتھ ہاتھ اور پاؤں بے جان ہو جائیں گے۔ ہنا خود پر قابو پاتی دروازے سے جا لگی۔ فدار کی آواز میں ایک عجیب سا خوف تھا جسے محسوس کرتے آج ہنا کو اس سے ڈر لگا تھا۔ مقابل وہ تیکھے ناک والی خاتون کا کانپتا وجود لیے ایک دم ہی بیڈ سے نیچے ڈھیر ہوئی۔ فدار نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف کرتے اس کی طرف دوڑ لگائی، جبکہ ہنا اپنی چادر اتار کر سہمی ہوئی دروازے کے ساتھ چپکی اسے دیکھ رہی تھی۔ فدار نے اس کے قریب آتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فدار نے اپنے تھیلے سے ایک خط نکال کر اس کے قریب رکھا اور وہ مڑی، مگر ہنا کی ہکی بکی سی صورت دیکھتی وہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ ارے تم کیوں کومے کی حالت میں کھڑی ہو؟ کچھ تو بولو، کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ فدار نے اپنی اینک واپس سے پہنتے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم وہ دروازہ کھولتی دیوار کی طرف بھاگی۔ فدار نے اسے جاتے دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اس کی گول آنکھیں چند پلوں کے لیے چمکیں اور اگلے ہی پل وہ معصوم سا چہرہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ فدار نے ایک نگاہ مڑ کر اسے دیکھا اور وہ اپنا آپ درست کرتی باہر نکلی۔ سڑک پر کھڑی وہ بے یقینی سے اس کی عجیب سی آواز اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ ہنا، وہ ایک دم چونکی۔ فدار اس کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ فدار، تم نے وہ کیسے کیا؟ تمہاری آواز، وہ تم نہیں تھی۔ فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آہ ہنا، مجھے اسے ڈرانا تھا نہ کہ تمہیں۔ وہ نارمل ہوئی۔ ہنا نے ایک نگاہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری آنکھیں، وہ چمک رہی ہیں فدار۔ ہنا اس سے فاصلے پر ہوئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے ہنا، رات کافی ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ صبح تک وہ اچھی طرح سمجھ جائے گی۔ فدار 2 قدم چلی۔ ہنا نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے، مگر وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اسے آج پہلی دفعہ فدار سے ڈر لگا تھا۔ وہ اس وقت 10 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی، وہ کچھ اور ہی تھی۔ ہنا نے ایک بھرپور جھرجھری لی